ناظرین، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم مگر بدقسمت قوم کا جسے دنیا قوم سمود کے نام سے جانتی ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد، جو کہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر مٹ گئی تھی، جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی حصے میں الحجر کے مقام پر سمود نامی قبیلے نے جنم لیا۔ ناظرین، یہ علاقہ آج سعودی عرب میں مدائن صالحہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر اتنے دیو قامت اور طاقتور تھے کہ عام انسان ان کے سامنے بونے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں وہ بصیرت اور ہنر دیا تھا جو ان سے پہلے کسی کو نہ دیا۔ انہوں نے وادیوں میں زراعت کی، کھجوروں کے ایسے باغات لگائے جو میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، اور زمین کے نیچے سے میٹھے پانی کی وہ نہریں نکالیں جن کا تصور آج بھی محال ہے۔ ناظرین، تصور کیجئے ایک فنکار پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھینی اور ہتھوڑا ہے، لیکن اس کے بازوؤں میں 1000 ہاتھیوں کی طاقت ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی سے تراشنا شروع کرتا ہے اور نیچے تک آتے آتے ایک 6 منزلہ محل تیار کر دیتا ہے۔ ناظرین، ان محلات کے اندر داخل ہوں تو آپ کو بڑے بڑے ستون، شاہی برآمدے اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے ایسے روشن دان ملیں گے جو قدرتی طور پر کمروں کو ٹھنڈا رکھتے تھے۔ یہ قوم صرف مزدور نہیں تھی، یہ انجینئرز اور آرٹسٹوں کی قوم تھی۔ ان کے محلوں کی دیواروں پر ایسے نقش و نگار تھے جو آج بھی زمانے کی گرد کے باوجود اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹھوس چٹانیں انہیں زمانے کی ہر طوفان اور ہر موت کے سائے سے بچا لیں گی، لیکن جیسے جیسے ان کی تجوریاں بھریں اور ان کے محل بلند ہوئے، ان کے دل اللہ سے دور ہوتے گئے۔ انہوں نے پتھروں کی پوجا شروع کر دی جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ناظرین، ان کی محفلوں میں عیاشی، ناانصافی اور غریبوں پر ظلم عام ہو گیا۔ اسی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انہی کے درمیان سے ایک چراغ روشن کیا جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ جب قوم سمود کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جب غریبوں کا استحصال اور پتھر کے بتوں کی پوجا ان کا دین بن گئی، تب اللہ نے انہی کے